الیکشن آ رہا ہے اور الیکشن کے حوالے سے اب خبر یہ ہے کہ انتخابی شیڈیول جاری کرنے کے بعد ملک کی سیاست میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ سیاسی جماعتیں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے کمر کس چکی ہیں۔ کہیں کوئی جماعت اپنے پارٹی امیدواروں کے انٹرویو اور نامزدگیوں کی جانچ پڑتال کے عمل سے گزر رہی ہے، تو کوئی اپنے امیدواروں کی فہرست ترتیب دینے میں مصروف ہے۔ لیکن ان تمام کاموں کو حتمی شکل دینے کے لیے اب ان کے پاس کچھ گھنٹے باقی ہیں، یعنی کہ آج کا دن ہے، کیونکہ کل کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز ہے، جس کے بعد 24 سے 30 دسمبر تک ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور اپیلیں سننے کے لیے 10 جنوری تک کا وقت ہوگا۔ نواز شریف پاکستان مسلم یونین کے قائد، آصف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین، بلاول بھٹو چیئرمین PPP، شہباز شریف سابق وزیر اعظم اور مریم نواز نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ اس وقت ہم الیکشن کے معاملات کے حوالے سے اور الیکشن کے فری اینڈ فیئر ہونے کا جو ہمیشہ سے ایک مطالبہ بھی رہا ہے اور الیکشن کے بعد جس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں اور اس پہ بھی پہلے سے باتیں کچھ شروع کر دی جاتی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ مسرت قدیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرپرسن ہے فیفن۔ بہت شکریہ مسرت صاحبہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ اب جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشن ہوں گے، ڈیلے ہو سکتے ہیں، جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے اس کے بعد تو ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو تو الیکشن تو پھر اس کا مطلب ہے اب فائنل ہیں، وہ جو قیاس آرائیاں کرنے والے ہیں ان کی تو بات اب ختم ہو چکی ہے۔ جی بالکل، السلام علیکم، بہت شکریہ جی آپ کا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے حوالے سے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جب کیجول شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے اور الحمدللہ میرا خیال ہے پیپرز بھی سبمٹ ہو جائیں گے، اس کی بھی ایک لسٹ جو ہے آلریڈی پارٹیز جو ہیں وہ لے رہے ہیں، تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے، وقت پر ہوں گے۔ وہ جیسے آپ نے کہا انٹل اینڈ انلیس کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے جو کہ بالکل، یہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے تو ورنہ تو ادروائز اب جو سچویشن ہے وہ الیکشن کا ہونا وہ ضروری ہے۔ لیکن اس بار الیکشن میں جو اختیارات ہیں الیکشن کمیشن کے وہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ ہیں، پھر یہاں اب جو ROs اور DROs کا معاملہ ہے وہ بھی قدرے مختلف ہوا ہے۔ تو مسرت قدیم صاحبہ یہ جو ROs اور DROs پر اعتراضات تھے اور اس کے بعد یہ کوئی ایسی نئی چیز تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا یا وہ آؤٹ آف دا وے جا کر انہوں نے بیوروکریسی میں سے ROs اور DROs لگائے ہیں، یہ کوئی انیوژل تھا؟ نہیں، بالکل بھی انیوژل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیں یہ تو آلریڈی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، لاء میں موجود ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جوڈیشری سے بھی اور بیوروکریسی سے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سٹاف لے کے تو ان سے الیکشن کراتا ہے۔ یہ بالکل بھی نئی بات نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جوڈیشری کا انوالو ہونا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سارے الیکشنز میں جو ہے وہ جوڈیشری کو انگیج کیا جا چکا ہے۔ جی ہاں، صرف اس میں یہ وہ ہوتا ہے کہ جن کو انوالو کیا جاتا ہے ان کو اپنے علاقے کے جو سیشن جو چیف جسٹس ہے ان سے ظاہر ہے کہ ایک ان کے ساتھ رابطہ میں رہنا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے۔ بالکل۔ ادروائز تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، ان کو دیا گیا ہے، ان کا ثوابدید ہے کہ وہ ان کو انگیج کریں اور اس کے سب پروسیس کو ان کے ذریعے چلائیں۔ صحیح۔ تو انتظامیہ میں مسرت صاحبہ ظاہر ہے کہ ان الیکشن کو اس کے ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد کیا الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے نتائج کے حوالے سے پچھلی بار خاصی پیچیدگیاں دیکھی ہیں، اس کو RTS کا الیکشن کہا گیا، اس سے پہلے الیکشن کو ROs کا الیکشن کہا گیا، تو اب کچھ آپ کو چینج اور کچھ الیکشن کمیشن زیادہ مضبوط اس بار نظر آیا ترمیم کے بعد؟ ایک جو پہلا آپ نے سوال کیا کہ آروز پہلے ہم نے آروز کا کہا پھر RTS کا، جی تو دیکھیں اس کے لیے تو آپ کبھی کسی کو نہیں روک سکتے۔ جو جیتا ہے وہ فیئر ہوتا ہے الیکشن ان بالکل۔ کا، جو نہیں جیتا ان کے لیے انفیئر ہو جاتا ہے۔ تو ساری بات تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ زیادہ مضبوط ہیں اور انشاءاللہ وہ الیکشن کمیشن کے علاوہ مطلب ظاہر ہے وہ مضبوط ہے، وہ کریں گے۔ ان کے پاس اب جو ہے صرف جو ہے ان کو اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے دے ہیو ٹو انشور کہ الیکشن جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر طریقے سے ہیں اور اس میں اس قسم کی کوئی سوال نہ اٹھیں کہ پھر الیکشن جو ہے
اس کے فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے کا جو ہے وہ ایک کویسچنیبل ہو جائے، یا اس کے اوپر پھر ہمارے جو ہیں کیا کہتے ہیں مطلب کرٹیسزم آ جائے، اس کے اوپر پھر ایک کرٹیسزم آ جائے. تو یہ تو الیکشن کمیشن کو اب انشور کرنا ہے، اور نیچرلی اس دفعہ ان کے پاس میں سمجھتی ہوں کہ جو سب سے بڑا ان کے پاس آیا ہے جو ایک طاقت اور پاور یہ ہے، اور جس کے لیے ہم ڈیمانڈ کرتے آ رہے تھے کہ اصل چیز ہوتی ہے جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے، جی اور وہی جو چیز ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اس کے اوپر شک ہونا چاہیے، ہوگا انشاءاللہ، اور نہ اس کے اوپر کوئی کویسچنز اٹھیں گے. اب سارا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح اپنی کریڈیبلٹی کو انشور کرائے. صحیح. اچھا، تو جو کاؤنٹنگ والی آپ نے بات کی ہے مسرت صاحبہ، کچھ اب کی بار کچھ نیا سسٹم آ رہا ہے؟ آپ کی جب بات ہوئی الیکشن کمیشن سے، کوئی نئی چیز ہے یا وہی آر ٹی ایس کے سٹائل میں ہی الیکشن کے ریزلٹس آئیں گے اور اسی طرح سے کمپائل ہوں گے؟ 3 دن لگ گئے تھے اس وقت بھی ریزلٹس میں. اس دفعہ تو بہت مطلب نیچرلی طریقہ تو وہی ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ہر فارم جو ہے وہ ان کے پاس جو آتے ہیں، جو فارمز آتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہینڈل کیا جائے. کاؤنٹنگ میں جو یہ کہہ دیتے ہیں لوگوں کو نکال دیتے ہیں، میرا خیال ہے اس میں جی ٹرانسپیرنسی جو ہے الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو میک شور کہ اس کو کاؤنٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہینڈل کیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے جب الیکشن کمیشن کہے کہ ہم نے ہر پروسیس، ہر سٹیپ کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے، تو ہمیں اپنے اداروں پہ یقین ہونا چاہیے. بالکل، یہ بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ مسرت قدیم صاحبہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.